کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان رو رو کر لڑ جگر کر اور شکوے کرتے کرتے تھک جاتا ہے، اور پھر ایک دن سب کچھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ حالات وہی، غم وہی، مگر اندر سے کچھ بدل جاتا ہے۔ نہ کوئی بڑی خوشی ملی ہوتی ہے اور نہ ہی غم ختم ہوئے ہوتے ہیں، لیکن دل میں ایک ایسا سکون اتر آتا ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ سکون جو برسوں سے محسوس نہیں کیا تھا۔ نہ اب کوئی چیخ باقی رہتی ہے، نہ آنکھوں میں وہ پرانی بے چینی ہوتی ہے، صرف خاموشی، ایک ایسی خاموشی جو دل کو خاموش کرا دیتی ہے۔ انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ کیسا سکون ہے، غم بھی وہی، حالات بھی وہی، مگر دل میں نرمی، صبر اور خاموشی سی خوشی کہاں سے آ گئی؟ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ بندے کو اپنے رضا میں داخل کر دیتا ہے، آہستہ آہستہ، بغیر اعلان کے۔ وہ تمہیں اپنے قریب کر لیتا ہے اور وہ عطا کر دیتا ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ملتا۔ یہ سکون کسی دوا سے نہیں آتا، یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے اس بندے کے لیے جو ہر حال میں اللہ سے راضی ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ ویڈیو ان کے لیے ہے جو ٹوٹ چکے ہیں اور جنہوں نے کہا تھا، یا اللہ اب مزید نہیں سہ سکتا، اور اللہ نے ان کے دل میں جواب بھیج دیا، میرے بندے میں تیرے ساتھ ہوں۔ کبھی کبھی سب کچھ ویسا ہی رہتا ہے، کوئی معجزہ نہیں ہوتا، کوئی بڑی خبر نہیں آتی، مگر دل خود کہتا ہے اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب تمہاری دعائیں چیخوں میں نہیں بلکہ دل کی گہرائی سے نکلتی ہیں، اور اللہ انہیں بغیر الفاظ کے سنتا ہے۔ اگر آج تم یہ محسوس کر رہے ہو تو سمجھ لو، اللہ نے تمہیں اپنی رضا میں شامل کر لیا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نہ کوئی شکوہ رہتا ہے، نہ کوئی سوال، بس دل کہتا ہے، یا اللہ تو جیسا چاہے ویسا کر، مجھے بس تیرا ہونا ہے۔ قرآن کہتا ہے، دلوں کو سکون صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کے ہر حال میں خیر ہے۔ اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے، اور اگر اسے تکلیف ملے تو صبر کرتا ہے، اور یہ بھی اس کے لیے خیر کی خبر ہے۔ یعنی جب دل ٹوٹتا ہے تو اللہ قریب ہو جاتا ہے، وہ تمہارے احساسات کو بھی سمجھتا ہے۔ یہ قرب، یہ تعلق اس وقت مضبوط ہوتا ہے جب دنیا تمہیں توڑ دیتی ہے اور تم اللہ کو تھام لیتے ہو۔ سکون حالات کے بدلنے سے نہیں آتا، بلکہ نظریے کے بدلنے سے آتا ہے۔ جب دل یہ مان لیتا ہے کہ اللہ جو بھی کرے گا وہ میرے حق میں بہتر ہوگا، تو زندگی کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یعنی آزمائش کے ساتھ ساتھ آسانی بھی موجود ہے۔ اگر تم وہ انسان ہو جس نے غم میں بھی اللہ کو نہیں چھوڑا، جس نے صبر کیا، دعا دی اور کہا، یا اللہ تو جیسا چاہے ویسا کر، تو مبارک ہو، اللہ نے تمہیں اپنی رضا کے لیے چن لیا ہے۔ یہ سکون کسی دوا کا اثر نہیں بلکہ تمہاری دعاؤں کا اثر ہے۔ وہ دعائیں جو تم نے تنہائی میں، سجدے کی خاموشی میں آنسوؤں کے ساتھ کی تھی، اللہ نے انہیں دیکھا اور وہ سکون عطا کیا جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ ہمیں وہ سکون عطا فرما جو تیری رضا سے ملتا ہے، ہمیں وہ نظریہ عطا فرما جو ہر حال میں تجھے بہتر جانے، اور ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جن کے بارے میں تو خود کہتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یاد رکھو، جب اللہ ناممکنات میں معجزات کی راہ دکھاتا ہے تو یہ ایک نشانی تمہیں پہلے دکھاتا ہے۔ اگر تم ایسا محسوس کرنے لگو کہ زندگی کے تمام بگڑے ہوئے معاملات میں عالم اسباب کے سہارے کی بجائے تم صرف اللہ کے سہارے کھڑے ہو جاتے ہو، اور اپنے کسی نقصان یا خسارے کی پرواہ کیے بغیر جھوٹ کو سچائی پر غالب نہ آنے دو، یاد رکھو باطل سے بچنا معجزات کا باعث بنتا ہے۔ اس سے اللہ کی خوشنودی اور برکت حاصل ہوتی ہے۔ اگر یہ نشانی تم محسوس کرو تو سمجھ لو کہ عنقریب معجزاتی عطا تمہارا نصیب ہونے والی ہے۔ اللہ خود قرآن میں اس کا اشارہ دے رہے ہیں، اور جو جھوٹ پر گواہ نہیں بنتے اور اگر کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شرافت کے ساتھ گزر جایا کرتے ہیں۔ اور اے محمد، اس خدا پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو۔ جانتے ہو، ایک شخص نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس بندے کے لیے سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟
تو آپ نے جواب دیا، بہترین عمل تقوی اور سچائی ہے۔ اگر تم اپنی زندگی میں اس تبدیلی کو دیکھو تو سمجھ لو کہ عنقریب وہ ایسا معجزہ خاص کرنے والا ہے کہ تمہاری زندگی کے ہر غم کو مسکراہٹ میں بدل دے گا۔ انشاءاللہ آپ کی ہر مراد پوری کرے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ کے دل میں کوئی سوال ہے جس کا جواب آپ جاننا چاہتے ہیں تو بلا جھجک کمنٹ میں پوچھ لیجیے گا۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔